بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرین لرن اکیڈمی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام زاہد افضل ہے اور میں آپ کو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا مکمل کورس کرواؤں گا۔ یہ کورس 2 ماہ کا ہوگا، یعنی کہ ہمارا جو سفر ہے وہ 2 ماہ ساتھ رہے گا۔ میں اس کورس کو بالکل مکمل کرواؤں گا۔ آپ کو میں تمام چیزیں عمدہ طریقے سے سکھاؤں گا، جس طرح کہ ایک استاد سکھا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس کورس کے بعد نہ صرف کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ اچھے انداز میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ وعدہ آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آپ کو جو کام دیا جائے گا آپ نے وہ کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اب کورس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے سے کورس ہے، لیکن ہماری جو اکیڈمی ہے گرین لرن اکیڈمی، اس پر 2 مزید کورسز آنے والے ہیں، ایک امیزون پرائیویٹ لیبل اور ایک امیزون ہول سیل۔ اب آپ اگر امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہے ہیں تو آپ ہفتے میں 1 لیکچر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے 2 ماہ کا کورس ہے اور ہفتے میں 1 لیکچر ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آپ کریں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ تو اگر آپ کے پاس نہ بھی وقت ہو تو پھر آپ ایک کو ہی لے کر چلیں، اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو آپ ان دونوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آگے اسی لیکچر میں۔ تو آپ وہ کورس بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ گرین لرن اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا۔ یہ چھوٹی سی محبت آپ کی طرف سے۔ اچھا، تو اب کورس کا آغاز تو ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جب آپ کام لینے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی پروف تو بتانا پڑتا ہے ثبوت کے طور پر کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کورس کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم چیز یہ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں تمام ہم جانتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے ثبوت کے طور پر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ گرین لرن اکیڈمی آپ کو وہ سرٹیفکیٹ فراہم کر دے گا۔ تو سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا پڑے گا۔ رجسٹر کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ لنک ہے ڈسکرپشن میں، آپ کو یہ لنک مل جائے گا، اسی کے ساتھ سلائڈ میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ سلائڈز میں اپلوڈ کر دوں گا، فیس بک گروپ میں بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ گوگل ڈرائیو کا لنک میں اس بار اپلوڈ کروں تاکہ آپ کو بآسانی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں۔ اچھا، تو وہاں پر یہ رجسٹریشن یعنی کہ لنک ہے، اس سے آپ نے رجسٹر ہونا ہے اس کورس میں جو کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ صرف اسی کو ملے گا جو لیکچرز کو دیکھنے کے بعد پریکٹس کرے گا، پریکٹس کرنے کے بعد ٹیسٹ دے گا۔ ہر لیکچر کے ساتھ آپ کو ایک ٹیسٹ ملے گا، وہ ٹیسٹ اگر آپ دیں گے تو اس میں کوشش آپ نے کرنی ہے کہ 90 سے زائد نمبر لیں۔ 90 سے زائد نمبر لیں گے تبھی گرین لرن اکیڈمی آپ کو سرٹیفکیٹ فراہم کرے گا۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 90 سے زائد، اور یہ لنک ہے جو ٹیسٹ کا وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ہر لیکچر کا ڈسکرپشن میں مل جایا کرے گا لنک۔ تو چلیں آج آغاز کرتے ہیں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا۔ آج لیکچر نمبر 1 ہے۔ جب ہم امیزون کی بات کریں تو ہمیں کامرس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کامرس کو سمجھے بغیر ہم آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کام، سارا جو بزنس ہے یہ کامرس سے متعلق ہی ہے۔ تو کامرس کیا ہوتا ہے؟ خریدنے اور بیچنے کے عمل کو کامرس کہتے ہیں۔ عام طرح سے آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی خریداری کرتے ہیں یا کسی کو چیز بیچتے بھی ہیں تو یہ کامرس ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ بازار میں چلے جائیں یا پھر کسی بھی مال میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے کپڑے لینے چلے جائیں، عید کے کپڑے لینے چلے جائیں، ویسے چلے جائیں، جوتے والے وہ جوتے ٹھیک کروانے کے لیے کسی موچی کے پاس چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو جو آپ کام کریں گے، پیسے جب اس کو دیں گے تو یہ کامرس کہلائے گا۔ یہ جو لین دین کا تبادلہ آپ نے کیا کہ پیسے دیے، کام کروایا، یہ تمام عمل کامرس کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز بازار میں لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، یا پھر آپ کی بازار میں کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ پر کوئی دکان ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی گاہک آتا ہے، آپ اس کو چیز دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، یہ عمل کامرس کہلاتا ہے۔ اب یقیناً آپ کامرس کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے، یہ آپ نے ذہن میں آپ نے خاکہ بنا لیا ہوگا۔
اب بات آتی ہے ای کامرس کیا ہے۔ لفظ ای کا لگنا ہے، کامرس وہی ہے۔ ای لفظ کا اضافہ کرنے سے کتنا ڈیفینیشن میں کتنی تعریف اس کی تبدیل ہوتی ہے، اس کو سمجھیے گا۔ ای الیکٹرونک سے ہے، تو خریدنے اور بیچنے کا ایسا عمل جس کو سر انجام دینے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا جائے۔ یاد رہے کہ ای کامرس کو انٹرنیٹ کامرس بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، الیکٹرونک کامرس کو آپ انٹرنیٹ کامرس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کا عمل ہی ہے، سرگرمی خریدنے اور بیچنے والی ہی ہو رہی ہے، لیکن وہ سرگرمی سر انجام دینے کے لیے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے پاس میں ابھی دیکھتا ہوں کہ انٹرنیٹ ہے، ہاں بھائی ہے میرے پاس انٹرنیٹ، اب میں خریدتا ہوں، انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہوئے خریداری کرتا ہوں، کیا میں کر سکوں گا؟ بغیر بازار گئے کر سکتا ہوں، لیکن آپ 21ویں صدی کے انسان ہیں، آپ اس چیز سے خبردار ہیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، میں یہاں پر آیا، یہاں پر میں اچھا یہ یو ایس بی سرچ کر لیتا ہوں، مجھے یہ یو ایس بی بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خرید لوں، تو میں نے کلک کیا، میں کہتا ہوں بائی ناؤ، کہ ابھی خریدوں، میں خرید لیا، سمجھ لیں اس کو خرید لیا۔ وہ کہتا ہے 1-2 دن میں آپ کے گھر تک یہ پہنچا دی جائے گی، ایسا ہی ہے۔ اب 1-2 دن میں وہ یہ میرے گھر تک پہنچ جائے گی۔ میں نے کیا کیا؟ خریداری ہی کی نا، پیسے دیے، پیسے دینے ہیں نا، یہاں پہ دے دیے کارڈ کے ذریعے، پیسے دیے، خریداری کر لی۔ کس کی مدد سے کی؟ بتائیں مجھے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے۔ تو یہ جو عمل ہے خریدنے اور بیچنے کا، جس میں انٹرنیٹ آ جائے یا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس آ جائے، تو اس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ سمجھ گئے کہ ایسا عمل جس میں ہم انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہوئے خریداری کریں، وہ ای کامرس ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی۔ اچھا، ای کامرس کی اقسام۔ ای کامرس کی ویسے تو 4 اقسام ہیں، لیکن آپ کو یہاں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کروا رہا ہوں جہاں آپ کو 2 اقسام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب 2 کون سی ہے؟ کاروبار سے کاروبار تک، B2B۔ اب B2B کا مطلب ہے بزنس ٹو بزنس۔ میں اگر آپ کو اسی ایک پر غور کرواؤں، B2B ہوتا کیا ہے؟ B2B، بزنس ٹو بزنس، کاروبار سے کاروبار تک۔ میں نے اس سے خریداری تو کی، لیکن کیا یہ سمسنگ والوں کی ہی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تجارت آن لائن مارکیٹ بیچ رہا ہے، تو یہ تو سمسنگ کی ہے، سمسنگ تو نہیں بیچ رہا۔ تو تجارت والوں کو کہاں سے یہ ملی؟ انہوں نے سمسنگ سے لی، ایسی ہی ہے۔ سمسنگ کیا ہے؟ کاروبار ہے، بزنس ہے۔ تجارت کیا ہے؟ بزنس ہے۔ تو اس نے تجارت نے سمسنگ سے لی یہ تمام یو ایس بیاں۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں، ان کو اس نے بلک میں لیا، سستی ان کو پڑی، تو انہوں نے لیا کاروبار سے کاروبار کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اپنے استعمال کے لیے تو نہیں لی، انہوں نے لی کہ آگے ہم سیل کر کر منافع بنائیں گے۔ تو یہ جو کام تھا اس کو کہتے ہیں B2B، یعنی کہ بزنس ٹو بزنس، کاروبار سے کاروبار تک۔ تو یقیناً آپ یہاں پر اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کاروبار، کہیں پر بھی آپ کا کاروبار ہے، کوئی آپ کی دکان ہے، آپ جو مال لائیں گے کہیں سے، کسی کاروبار سے ہی آپ لے کر آئیں گے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹی مارکیٹ ساتھ والے، اگر آپ کپڑے بیچ رہے ہیں تو ساتھ والے بھی کپڑوں والی دکان ہے تو آپ ساتھ والے سے لے کر بیچیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کسی فیکٹری سے لیں گے، کسی ڈیلر سے لیں گے، تو وہ جو ڈیلر سے آپ لیا، آپ نے کاروبار کرنے کے لیے لیا، کاروبار سے کاروبار تک ہوا یہ کام۔ تو اس کو آپ یقیناً سمجھ گئے کہ B2B کیا ہے، کہ ایک کاروبار جب کوئی چیزیں لیتا ہے اپنے کاروبار کے لیے کہ آگے وہ گاہکوں کو بیچ سکے۔ اب کاروبار سے گاہک تک کیا ہے، یہ تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی سمجھ گئے۔ میرا بولنے کا اس میں وہ ہوتا ہے کہ میں بولے بغیر میرے آپ سمجھ گئے کہ بزنس ٹو کنزیومر کیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ جو تجارت ہے جس سے تم نے ابھی یو ایس بی خریدی ہے بھائی، تو یہ جو تم نے خریدی ہے یہ تو B تھا، بزنس تھا، کاروبار تھا، تم تھے C، کنزیومر، کسٹمر، تو یہ ہے B2C، یعنی کہ جب ایک کاروبار گاہکوں کو چیزیں بیچتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کاروبار سے گاہک تک، یہ اس کی قسم ہے ای کامرس کی۔
انٹرنیٹ پر آپ جب بھی، تو اب آپ اس چیز کو سمجھ گئے دونوں چیزوں کو. یہ انٹرنیٹ پر آپ جب B2B کرتے ہیں، بزنس سے بزنس کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو وہ B2B ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر بزنس سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہے B2C. تو یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لیں، ان کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، خاکہ سا بنا لیا. آگے مزید میں بتاؤں گا ان کی مثالیں بھی، ٹھیک ہے. اس کی مثال Amazon ہوگی، اس کی مثال علی بابا، وہ ہم اس میں دیکھیں گے. اچھا، علی بابا کیا ہے؟ علی بابا B2B ویب سائٹ ہے جہاں پر مختلف کمپنیاں بہت سی چیزوں کو بناتی ہے اور آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ ان سے اپنی مرضی کی پروڈکٹ بنوا سکتے ہیں. ارے یہ تو بڑا سمجھ لیں کہ بڑا فائدہ مند ہے کہ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی پروڈکٹ بنوا سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں علی بابا پر چل کر. تو میں بھی علی بابا پر آ گیا. کس کی مدد سے آیا؟ انٹرنیٹ کی مدد سے. تو ای کامرس ہی ہوا نا. علی بابا کیا ہے؟ ای کامرس ویب سائٹ. تو یہاں پر یار میں چاہتا ہوں کہ کیا میں خرید سکتا ہوں. دیکھتے ہیں، یہاں پر کافی زیادہ چیزیں ہیں تو میں یہیں سے کچھ اٹھا لیتا ہوں. اچھا جی، اس کو میں بلاک کرتا ہوں. میں یہاں پر USB لکھتا ہوں. اب دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ والی USB میں خریدوں، لیکن میں کس طرح خریدوں؟ اپنے کاروبار کے لیے، آگے بیچنے کے لیے. اب میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ ان کو میں نے آگے بیچنا ہے. تو $2 اس نے کہا کہ آپ کو 50 آرڈر کرنی پڑیں گی. یہ والی منیمم آرڈر، کم از کم آرڈر آپ 50 کریں گے. اب 50 میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے لوں گا؟ نہیں. ظاہر سی بات ہے، میں نے اگر 50 خریدنی ہے تو میں یقیناً B ہوں، اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ بھی B ہے. تو یہ ہے B2B ویب سائٹ جو علی بابا ہے. اب اس میں اور بھی وہ کافی ساری سہولیات دیتا ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ 2 GB کی میں نے یہ USB خریدی ہیں 50 سے زائد. اچھا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ 200 سے زائد آرڈر کریں نا میرے سے تو آپ کو میں لوگو لگا دوں گا. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ گرین لرن اکیڈمی کی USB تیار کروا دو، تو یہ کرے گا کہ ایسا کہ 200 میں آرڈر کروں گا، یہ ان 200 USB ہیں ان پر یہ والا لوگو لگا دے گا، یہ گرین لرن اکیڈمی کا. جب وہ USB آپ کو ملیں گی تو آپ نے دیکھ کر کہنا ہے کہ ان کو کس نے مینوفیکچر کیا؟ گرین لرن اکیڈمی نے. لیکن حقیقت میں کس نے کیا؟ میں نے چائنا سے کروائی، علی بابا، یعنی کہ بزنس سے کروائی، کسی کاروبار سے کروائی، اپنے کاروبار کے لیے چیزیں. اور اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ کو پیکیجنگ، اس پر بھی لوگو وغیرہ لگا کر دے سکتا ہوں، یعنی کہ اس کو بھی میں کر دے سکتا ہوں آپ کو. لیکن کتنا آرڈر ہونا چاہیے؟ 200 سے زائد پیسز ہونے چاہیے. تو اس طرح آپ اگر غور کریں تو پیکیجنگ بھی وہ آپ کی مرضی کی کروا کر دے سکتا ہے. اسی کے ساتھ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ لوگو بھی لگا دوں گا. تو یہ تمام چیز ہے. یہاں پر میں اگر اپنے بزنس کے لیے چیز خریدنا چاہوں، میں کہوں گا سمسنگ کی کیا کرنی، میں یہاں سے اس طرح لیتا ہوں، وہاں پر ان سے مہنگی لینے کے بجائے اپنی ایک کمپنی بناتا ہوں، اس کمپنی کا لوگو بھی لگواتا ہوں. میں نے مشینری بھی نہیں لائی، بڑی بڑی مشینیں بھی نہیں لائی، کارخانہ بھی نہیں لگایا، لیکن پھر بھی میں نے کام کروا لیا، لوگو بھی لگوا لیا، سب چیزیں. تو یہ علی بابا سے ہوا ممکن. تو یہ کیا تھا؟ B2B، یعنی کہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے جب بھی کوئی چیز مگر نے منگوانی ہے تو میں B2B ویب سائٹس کو ڈھونڈوں گا. علی بابا تو میں نے ایک مثال دی، لیکن اس طرح کی بے شمار ویب سائٹس ہیں جیسے چائنا گیٹ وغیرہ بہت ساری. تو آپ ان کو ایکسپلور کریں، ان کو یعنی کہ ڈھونڈیں. اچھا، تو آگے چلتے ہیں. آگے ہے Amazon کیا ہے. اب دیکھیں، Amazon دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ ہے دنیا کی، جہاں پر ایک شخص کے طور پر یہاں آپ کاروبار کی شکل میں لوگوں کو چیزیں بیچ سکتے ہیں. لوگوں کو، کاروباروں کو نہیں، لوگوں کو. لوگوں کو کہا یعنی کہ کنزیومر یا کسٹمر. نوٹ: Amazon B2C ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ اپنی چیزوں کو گاہکوں کو فروخت کر سکتے ہیں. یہ بالکل دراز کی طرح سمجھ لیں کہ یہ دراز کی طرح ہے Amazon. میں اگر دکھاؤں، یہ دیکھیں Amazon.
تو یہاں پر کیا ہے کہ کوئی وہ لمٹ نہیں ہے کہ آپ کم از کم 50 آرڈر کریں یا کم از کم آپ 10 آرڈر کریں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک آرڈر بھی کریں وہ آپ کو بھجوائیں گے۔ یہاں پر کون ہے کاروبار ہے نا، بزنس، وہ کن کو بیچ رہے ہیں؟ کسٹمر، گاہکوں کو۔ تو یہ B2C ہے اور یہ B2B ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں لمٹ بھی ہے، منیمم آرڈر اتنا ہونا چاہیے۔ یہ کاروبار کو ہی بیچتے ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر گاہکوں کو بیچتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو Amazon B2C ہے، گاہکوں کو بیچتی ہے، جس طرح دراز ہے ہماری پاکستان میں۔ تو یہاں سے آپ جو بھی چیز خریدیں گے وہ اپنے استعمال کے لیے خریدیں گے۔ اچھا، اب Amazon پر ہی لوگ چیزیں بیچنے پر کیوں زور دیتے ہیں؟ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر آپ نے اس چیز کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ Amazon نے گزشتہ 5 سالوں میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ بہت اوپر گئی ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر مہینے 2 ارب سے زائد لوگ اس ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور امریکہ میں سب سے زیادہ کھولے جانے والی ویب سائٹس ہیں۔ اچھا، امریکہ میں سب سے زیادہ کھولے جانے والی ویب سائٹس میں سے ہے، جو اس کو انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے بڑا بازار بنا دیتی ہے، جہاں پر تقریباً 3000 سے زائد سیلرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں روزانہ۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ پوری دنیا میں سب سے بڑا بازار ہے انٹرنیٹ پر، یعنی کہ ای کامرس کی دنیا میں سب سے بڑا بازار کون ہے؟ Amazon۔ کیوں؟ 3000 دکانیں روزانہ کھلتی ہیں، 3000 دکانیں روزانہ، ایک دن میں 3000 لوگ آ گئے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 2 ارب سے زائد لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ایک مہینے میں، 2 ارب۔ تو اگر میں نے یہاں اوپن کر رہا ہوں تو یقین مانے اس وقت نہ جانے کتنے لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوگا۔ تو یہاں سے آپ اگر اندازہ لگائیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کہیں ایسی جگہ دکان مل جائے جہاں پر بے شمار لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، تو بتائیں کہ آپ کی سیل آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا۔ بالکل اسی طرح ای کامرس کی دنیا میں سب سے بڑا جو بازار ہے وہ Amazon ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر دکان بنانا اور چیز بیچنا ایسے ہی ہے کہ آپ کی سیل آئے گی۔ تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ Amazon پر چیزیں بیچیں۔ اب بات کرتے ہیں Amazon آپ کو 16 ممالک میں اپنی چیزوں کو بیچنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب دیکھیں Amazon کی جو بازار ہے سب سے بڑا وہ تو امریکہ میں ہے، 2 ارب سے زائد لوگ اس میں آتے جاتے ہیں ایک مہینے میں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بازاروں پر آپ کو اس کے بازار ہیں، جاپان میں ہے، کینیڈا میں ہے، UK میں ہے، جرمنی میں ہے، حتیٰ کہ ترکی میں بھی آ گیا، یعنی کہ ترکی میں بھی آپ اپنی چیزوں کو سیل کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ محدود کیٹیگریز میں۔ لیکن دیکھیں یہاں پر اگر آپ بڑی اپرچونٹی کو دیکھیں نا، بڑے مواقع کو، تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہاں پر 2 ملین ٹریفک ہے۔ اسی کے ساتھ اگر یونائٹڈ کنگڈم، اچھا UK میں بھی آپ اپنی چیزیں سیل کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کو دکان مل رہی ہے، UK میں بھی مل رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی مل رہی ہے، آپ کو ایسی جگہ دکانیں، ایسے بازاروں میں دکانیں مل رہی ہیں جس کو دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں، جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ Amazon کہیں چھپا ہوا ہے، کسی کو ملے گا نہیں، ایسا نہیں، بازار ہے ای کامرس کی دنیا میں تو سب سے بڑا بازار ہے۔ میں نے آپ کو یہ ڈیٹا کہاں سے ہے اس کا لنک بھی دے دیا ہے، تاکہ آپ اس پر خود جا کر دیکھیں کہ اس سارے ڈیٹا کو، کہ واقعی میں Amazon پر کیوں ہمیں بیچتے ہیں، ہم کیوں چیزیں بیچنے کا مشورہ ہمیں ملتا ہے کہ Amazon پر چیزیں بیچیں کیوں۔ تو اس کا جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا بازار ہے جہاں رش لگی رہتی ہے، وہاں پر چیزیں بیچنے میں کافی زیادہ یعنی کہ آسانی ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی مارکیٹ ہوگی مقابلہ تو اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا Amazon کو، آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں Amazon 12ویں نمبر پر ہے۔ 12ویں نمبر پر ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کو سب سے زیادہ کھولا جاتا ہے، سب سے زیادہ لوگ Amazon پر آتے ہیں، اس فہرست میں Amazon کا نمبر 12واں ہے۔ اگر آپ ممالک کی فہرست میں دیکھیں تو Amazon امریکہ کی 4تھی بڑی ویب سائٹ ہے جس پر سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں۔ اگر آپ ای کامرس کی دنیا میں دیکھیں، ای کامرس کیا ہے؟ انٹرنیٹ کی مدد سے خریداری، اس کی دنیا میں دیکھیں تو یہ نمبر 1 پر ہے۔ پہلا سب سے بڑا بازار کون سا ہے؟ Amazon۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔
تو یہ سارا کچھ ڈیٹا آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ امیزون پر چیزیں کیوں بیچنے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، امیزون پر بیچنے کے حوالے سے دو طرح کے طریقہ کار ہے۔ آپ دو طرح سے امیزون پر چیزیں بیچتے ہیں، ایک ہے پرائیویٹ لیبل اور ایک ہے ہول سیل۔ اب پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کو آپ سمجھیں ذرا۔ اچھا، یہیں پر مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، پرائیویٹ لیبل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ اس سے میں نے USB خریدنی ہے، خرید لی، ایسی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ 200 سے اگر آرڈر آتے ہیں، 200 سے زائد آپ آرڈر دیتے ہیں مجھے، تو آپ اپنا لوگو بھی لگوا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو میں اس سے 200 سے زائد آرڈر کرواؤں گا اور اپنا لوگو بھی لگوا لوں گا، ایسا ہی ہے۔ میں لوگو بھی لگوا لیا، اس کو میں امیزون پر سیل کرنا شروع کر دوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ پرائیویٹ لیبل ہے۔ پرائیویٹ لیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ امیزون پر لانچ کرتے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کو امیزون پر لاتے ہیں تاکہ وہ بکے۔ جب آپ اپنی پروڈکٹ امیزون پر لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، آپ کی پروڈکٹ ہے، لوگو بھی آپ کا ہے، تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں پڑتا۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل۔ جب آپ اپنی پروڈکٹ کو خود سے، یعنی کہ وہ تشکیل دیتے ہیں، اس طرح کہ آپ علی بابا پر آئے، وہ پروڈکٹ ڈھونڈی جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہیں وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اچھا، وہ پروڈکٹ ڈھونڈی جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا مینوفیکچرر ڈھونڈا جس نے مینوفیکچر کر دے آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں ہوں گی، تو وہاں پر آپ نے اس کو آرڈر کر اپنے لوگو لگوا دیے۔ تو یہ جو آپ کام کریں گے اس کو پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں۔ اب ہول سیل کیا ہے؟ ہول سیل بھی یہیں پر میں آپ کو دراز کا بتاتا ہوں۔ دیکھیں، تجارت آن لائن مارکیٹ، تو یہ کس کی بیچ رہا ہے؟ سمسنگ۔ تو یہ جو بیچ رہا ہے، یقیناً اس نے سمسنگ سے آتھورائزیشن لیٹر لیا ہوگا، اجازت نامہ لیا ہوگا، ان سے اجازت لی ہوگی کہ میں آپ کی یہ چیز بیچ دوں۔ تو سمسنگ نے کہا ہوگا ٹھیک ہے بیچ دو، بیچو، اور لیکن اس قیمت سے کم قیمت پر آپ نے نہیں بیچنی ہے۔ وہ کچھ شرائط رکھ دیتے ہیں سمسنگ والے اس کو، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب یہی چیز اس نے کس سے لی؟ سمسنگ سے یہاں سیل کر رہا ہے۔ لوگ کیوں لے رہے ہیں یہ چیز؟ سمسنگ نے اپنے برانڈ کا ایک نام بنایا ہوا ہے، اس کو کسی نے سرچ نہیں تھا کرنا، تجارت جس نے بھی کرنا ہے اس نے یہی لکھنا ہے سمسنگ۔ تو اس لیے اس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمسنگ کا، اس نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کی چیزیں سیل کروں گا، مجھے تھوڑا سا پرافٹ مل جائے۔ اب ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس کو اجازت دے دیا، آتھورائزیشن لیٹر، تو یہ سیل کرنے لگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہول سیل ہے۔ ہول سیل میں آپ کسی بڑے برانڈ سے اجازت لے کر اس کی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ اب دونوں میں بہتر کیا ہے؟ دیکھیں، دونوں میں سمجھ لیں کہ اس طرح کے دونوں میں نا فائدے اور نقصان دونوں میں ہیں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ لیبل ہے، اس میں آپ اپنی چیز کو خود ہی آپ نے انویسٹمنٹ کرنا، وہ ایڈورٹائزمنٹ پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، PPC سے کمپین چلانی پڑتی ہے، لوگوں تک پہنچانی پڑتی ہے آپ کی پروڈکٹ، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ، وہ اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ یہی سمجھیں کہ لوگوں کو آپ کی پروڈکٹ کا نہیں پتہ، آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیسے وہاں پر خرچ ہوں گے۔ لیکن ہول سیل میں یہ ہے کہ برانڈ نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے، تو لوگ ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں برانڈ کو۔ جیسے یہاں پر اگر میں برانڈ کا نام سرچ کرتا ہوں تو وہ آ جائے گی، ظاہر سی بات ہے تجارت سے ہی میں خریدوں گا۔ تو اس طرح برانڈ نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں یہاں پر کم قیمت، یعنی کہ کم پیسے لگتے ہیں اس کی نسبت، اور یہ ڈبل پیسے لگیں گے اس کی نسبت۔ تو اس وجہ سے جو کم پیسوں والے وہ ہول سیل کو ترجیح دیتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے تو وہ پرائیویٹ لیبل کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ان دو چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہول سیل میں یہ بھی ہے کہ اچھا، یہ میں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ دونوں میں بہتر کون سی ہے، آپ نے اس لنک میں جا کر دیکھنا ہے، یہ آپ کے کام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے، میں پھر آپ کو گارنٹی دوں گا آپ کی کامیابی کی۔ اچھا، ہول سیل میں یہ ہے کہ آپ کا کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سمسنگ سے آتھورائزیشن لیٹر لے کر ان کی چیز بیچ رہے ہیں تو اور بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے اجازت دی ہوگی، وہ سب کو دے دیں، بے شک جب وہ سب کو دے دیں گے تو آپ کی سیلز میں فرق پڑے گا، آپ کی سیلز کم ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ بٹ جائے گی۔
کوئی کسی سے خرید رہا ہے کوئی کسی سے، تو وہاں پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو منافع ہے وہ کم ہو جاتا ہے پرائیویٹ لیبل کی نسبت۔ تو اس لیے کافی زیادہ یعنی کہ ان کا جو ڈفرینس ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے اس کا میں نے لنک دے دیا ہے یہاں پر، آپ نے اس لنک کی مدد سے وہ فرق کو دیکھنا ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ امیزون پر گاہک تک پروڈکٹ پہنچانے کے حوالے سے 2 طریقہ کار ہیں۔ دیکھیں جب آپ امیزون پر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں نا، تو تب 2 طرح کے طریقہ کار ہیں امیزون پر اپنی پروڈکٹ کو گاہک تک پہنچانے کے لیے۔ یہ گاہک جو ہوتا ہے نا، کسٹمر، یہ آرڈر کرتا ہے۔ یہاں پر اگر میں کسی چیز کو آرڈر کرتا ہوں، ورڈ کر لیں اس چیز کو میں آرڈر کر رہا ہوں، تو اب جب میں آرڈر کروں گا تو اس میں 2 طریقہ کار ہیں۔ اگر تو جو بیچنے والا ہے وہ FBM کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس بندے نے جو بیچ رہا ہے یہ چیز، اس نے اس چیز کو پیک کرنا ہے اور مجھ تک پہنچانا ہے، مجھ تک اس بندے نے پہنچانا ہے۔ اگر وہ بندہ نہیں پہنچاتا تو امیزون اس کا یعنی کہ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اپنے اسٹور سے ہٹا دے گا۔ آپ نے یہ بات سمجھ لیں، آگے لیکچر میں ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، امیزون ایسا کرے گا کہ اگر وہ 3-4 دفعہ کرتا ہے، ایسا ہی 5-6 دفعہ کرتا ہے، تو امیزون اس کا اکاؤنٹ ختم کر دے گا اس کام میں۔ تو اس کی یہ تمام ذمہ داری ہے کہ جب میں نے آرڈر کیا تو مجھے یہ چیز پہنچائے، یا پھر اس طرح لکھ دے کہ یہ چیز میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے۔ اگر موجود اب یہاں پر لکھا ہوا ہے میں آرڈر کرتا ہوں تو مجھے یہ ملتی نہیں ہے، تو اس صورت میں امیزون کیا کرے گا؟ اس کا اکاؤنٹ ہٹا دے گا۔ تو اس وجہ سے وہ FBM سمجھ لیں کہ FBM کا مطلب ہی یہی ہے کہ فلفلمنٹ مرچنٹ، خود سے گاہک تک پہنچانا، کہ فلفلڈ بائی مرچنٹ، کہ آپ جو دکاندار ہوتا ہے اس کا کام ہے گاہک تک پہنچانا۔ اب FBA کیا ہے؟ فلفلڈ بائی امیزون، امیزون کی مدد سے گاہک تک پہنچانا۔ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ FBA ہے۔ FBA میں ایسا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ہے نا، یہ جو آپ نے اس کو امیزون کے حوالے کر دیا، آپ نے کہا امیزون یہ لو پروڈکٹ۔ اب میں جو کوئی بھی گاہک ہے یا میں ہوں، یہاں سے میں آرڈر کرتا ہوں، تو وہ امیزون کی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیز مجھ تک پہنچائیں۔ جب یہاں سے میں نے آرڈر کیا، امیزون کی ٹیم نے مجھے نہیں پہنچایا، تو وہ امیزون ٹیم کی غفلت ہے، آپ کی نہیں۔ وہاں پر آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بس اپنی چیزیں امیزون کے پاس پہنچا دینی ہیں، آگے امیزون جانے، گاہک جانے۔ تو کوئی ایسا یعنی کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے، میں یہ چیز آرڈر کی، میں نے نہیں لینی، یہاں سے میں کینسل کر دیتا ہوں، تو یہ بھی امیزون خود مینیج کرے گا۔ تو یہ تمام چیز امیزون اور گاہک کے درمیان آ گئی۔ اس میں ایسا نہیں تھا، اس میں تھا آپ ہی ذمہ دار ہیں جو چیز بیچ رہا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ امیزون، اب امیزون کہاں وہ چیزیں رکھتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ امیزون نے بڑے بڑے وہ ویئر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں۔ میں تصویر میں دکھاتا ہوں، اس طرح کے نا امیزون نے ویئر ہاؤس، وہ جو مختلف سیلرز ہیں جو امیزون پر چیزیں بیچتے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو امیزون ویئر ہاؤس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب جب بھی وہ کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ امیزون وہاں سے اٹھاتا ہے، اس کو پیک کرتا ہے، پیک کرنے کے بعد گاہک تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں FBA، فلفلڈ بائی امیزون، امیزون کے ذریعے گاہک تک پہنچانا۔ جو FBM ہے اس میں سمجھ لیں کہ آپ کا وقت بھی لگتا ہے، خود آپ پیک کرنے لگیں، یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے۔ اگر آپ پاکستان سے کوئی بندہ کر رہا ہے امیزون پر کام، تو ورچوئل اسسٹنٹ اس کو ہمیشہ یہی صلاح دیتا ہے کہ FBA کریں، کیونکہ پاکستان سے آپ پروڈکٹ تو نہیں بھیج سکتے، ہر روز UK میں بھیج رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بندے کو 1-2-3 دن کے اندر اندر یہ پروڈکٹ ملنی چاہیے، تو پاکستان سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان سے اگر کوئی کرتا ہے بزنس تو وہ ہمیشہ FBA کرے گا کہ اپنی چیزوں کو امیزون کے ویئر ہاؤس تک پہنچا دیا، آگے امیزون جانے، گاہک جانے۔ تو یہ ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ امیزون کچھ چارجز لیتا ہے۔ امیزون اس جگہ جب رکھوائے گا نا تو وہ چارجز لے گا، وہ سائز پر انحصار کرتا ہے، یعنی کہ سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وہ چارجز لے گا FBA کی۔ تو وہ تو ہے اگلے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ نے ان دونوں میں فرق سمجھ لیا کہ FBM میں کوئی بھی بندہ ہے جس کی دکان ہے امیزون پر، وہ خود ذمہ دار ہے گاہک تک چیز پہنچانے کا۔ FBA میں امیزون ذمہ دار ہے گاہک تک پہنچانے کا۔
اب آتے ہیں امیزون اکاؤنٹس بنانے کے اعتبار سے۔ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ امیزون پر دکان کھولنا چاہتا ہے کہ میں امیزون پر دکان کھولوں، تو وہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انڈیویجول یعنی کہ انفرادی، ایک شخص انفرادی اکاؤنٹ، دوسرا ہوتا ہے کاروباری اکاؤنٹ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی دکان ہے تو ایک خود ہی مالک ہے ایک ہی دکان کے، کچھ ہوتے ہیں بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، تو وہاں پر وہ کاروباری ہے۔ تو ایسے میں وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ نے وہاں پر ان چیزوں کا دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے ہیں، انڈیویجول ہے یا بزنس ہے۔ اگر آپ بزنس ہے تو پھر آپ کو دستاویزات یعنی کہ وہ دینے پڑیں گے امیزون کو اپنے کاروبار سے متعلق۔ تو انڈیویجول ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کا یعنی کہ جو آپ کی ذاتی چیزیں ہیں جیسے پاسپورٹ وغیرہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ شناختی کارڈ۔ اچھا، یہاں پر اسی کے ساتھ امیزون اکاؤنٹس پر بیچنے کے بھی دو پلان ہیں۔ جب آپ کا اکاؤنٹ کسی کا بن جاتا ہے نا امیزون پر، دکان اس کو مل جاتی ہے، تو وہ بیچنے کے حوالے سے بھی دو چیزیں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو پلان ہیں، دو منصوبے ہیں، آپ ان دو منصوبوں میں سے کون سا منصوبہ لینا چاہیں گے۔ ایک ہوتا ہے انفرادی سیلنگ پلان، ایک ہوتا ہے پروفیشنل سیلنگ پلان۔ دونوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو پروفیشنل ہوتا ہے وہ ہر مہینے آپ کو $40 دینے پڑیں گے ہر مہینے، لیکن انڈیویجول میں آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی، لیکن اگر آپ کی کوئی چیز بکتی ہے تو آپ کو فیس ادا کرنی پڑے گی۔ تو ان دونوں کا جو فرق ہے اس کو آپ یہ جو میں لنک دے رہا ہوں یہاں پر، اس سے آپ یعنی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں فرق، وہ فرق آپ نے دیکھنا ہے کیا ہے۔ تو انفرادی میں یہی ہے کہ کوئی فیس نہیں ہے، جو پروفیشنل ہے اس میں فیس ہے، فائدے بھی ہیں، اور اس میں فائدے یعنی کہ یہی ہے کہ لمٹ لگ جاتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے، آپ کو ہر آئٹم ہر جو پروڈکٹ جو بکے گی آپ کو اس کی فیس دینی پڑے گی، وہ تمام چیزیں۔ تو آپ یہ چیز دیکھنے کے لیے یہ آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں جس کا لنک میں ادھر دے رہا ہوں۔ تو ان میں آپ فرق بھی سمجھ گئے کہ ایک یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ کو ایک اور چیز میں بتاؤں کہ اگر آپ انڈیویجول پلان چوز کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بعد میں پروفیشنل سیلنگ پلان کا انتخاب نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سیٹنگ میں آپ جا کر دوبارہ آپ کبھی بھی پلان اپنا چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے کہ آپ کرنا چاہیں گے نہیں۔ تو جو شروع میں ہوتے ہیں وہ انڈیویجول ہی رکھتے ہیں تاکہ شروعاتی دنوں میں یعنی کہ وہ $40 سے بچیں، جب وہ سیلنگ پر آتے ہیں تو وہ پروفیشنل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کون سا رکھنا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی بار رکھنا ہے اس کے بعد تبدیل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب آتا ہے امیزون اکاؤنٹ چلانے کے اعتبار سے۔ دیکھیں چلانے کے اعتبار سے بھی دو اکاؤنٹ ہیں۔ دو اکاؤنٹس کیسے ہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے اونر اکاؤنٹ کے مالک کا اکاؤنٹ جس کی دکان ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے سب اکاؤنٹ یا چائلڈ اکاؤنٹ۔ یہ ایک اکاؤنٹ کے نام دو نام ہیں، سب اور چائلڈ، ٹھیک ہے۔ جو اونر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اصلی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اصل اکاؤنٹ سے مراد ہے کہ وہ مالک ہوتا ہے کسی بھی اکاؤنٹ کا۔ اگر میں یہاں سے اس سے چیز لے رہا ہوں، جو بندہ یہ چیز سیل کر رہا ہے، تو دیکھیں اس بندے کا یہ جو اکاؤنٹ ہے نا وہ اس کے مالک کے پاس ہی ہوگا۔ لیکن جب کوئی کاروبار بہت بڑا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا کاروبار ہے تو وہاں پر ملازم بھی رکھنے پڑتے ہیں، تو وہ ملازمین کو جو اکاؤنٹ دیے جاتے ہیں نا وہ چائلڈ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ کہلاتے ہیں، وہ اونر دیتا ہے، اونر اپنی سیٹنگ میں جا کر وہ دے گا۔ تو اب امیزون پر اگر آپ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ امیزون پر اکاؤنٹ نہیں بناتا، بلکہ وہ چائلڈ اکاؤنٹ کا ایکسیس لیتا ہے کس سے، جس بندے کا کام وہ کرنا چاہے، جو بندہ اس کو یعنی کہ کام پر رکھے اس سے وہ چائلڈ اکاؤنٹ لیتا ہے، پھر اس کے چائلڈ اکاؤنٹ کے ذریعے یعنی کہ وہ اس کی اسٹور کو مینیج کرتا ہے۔ اونر اکاؤنٹ کیا ہے؟ مالک کا اکاؤنٹ۔ چائلڈ اکاؤنٹ کیا ہے کہ اونر اکاؤنٹ خود چائلڈ اکاؤنٹ کا ایکسیس دے گا کہ کچھ چیزوں پر دے دیا کچھ پر نہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑا اسٹور ہے، تو وہاں پر آپ کو ایسا سمجھ لیں کہ ایسا وقت آ گیا کہ کاروبار کافی حد تک بڑھ گیا، آپ کہتے ہیں مجھے اکیلے سے نہیں یہ سب سنبھالا جاتا، تو میں کچھ لوگوں کو کام پر رکھ لوں۔ تو آپ وہاں کام پر کچھ لوگوں کو رکھیں گے، آپ ایک کو کہیں گے کہ یہ لو چابی، صبح صبح تم نے یہ یعنی کہ تو کھولنا ہے یہ تمام کاروبار کو،
آپ دوسرے کو کہتے ہیں تم یہ لو کپڑے سے یہ تمام چیزیں تم نے روزانہ صفائی کا اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ صفائی کرنی ہے۔ تو اب بتائیں جو پیسے کے معاملات ہیں وہ آپ ان کو دیں گے؟ نہیں، وہ آپ اپنے پاس چابی رکھیں گے اپنی جیب میں۔ اب اسی طرح اونر ہے، وہ بھی کچھ حصوں کی یعنی کہ اجازت دیتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ کو، کچھ کی نہیں دیتا۔ تو وہ اونر اکاؤنٹ سب چیزیں کر سکتا ہے، سب اکاؤنٹ چائلڈ اکاؤنٹ وہی کرے گا جو اونر اکاؤنٹ اجازت دے گا۔ تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ اپنا اکاؤنٹ کبھی بھی نہیں بناتا ہے امیزون پر، وہ ہمیشہ سب اکاؤنٹ لیتا ہے۔ وہ کیسے لیتے ہیں اس کی یہ ویڈیو ہے، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ کیسے وہ لیا جاتا ہے، وہ تمام تفصیل سے اس ویڈیو میں موجود ہے وہ تمام چیزیں۔ چلو تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اب آتی ہے بات کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کون ہے۔ آپ کورس کر رہے ہیں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا، آپ نے اتنی ساری چیزیں دیکھی، آپ کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ اب میں کون ہوں، یعنی کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کون ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال تو آ گیا ہوگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں، میں کدھر ہوں؟ کوئی مالک ہے، کوئی مکان ہے، کوئی فلان، کوئی بیچ رہا ہے چیزیں، میں کدھر ہوں؟ تو اب آتی ہے آپ کے سوال کے جواب کی باری کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کون ہے۔ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ دراصل مددگار کے طور پر، یعنی کہ مدد کرنے کے طور پر امیزون سیلرز کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا وسیع کام کو کرنا ایک اکیلے فرد کا کام نہیں ہے، اس کو ہمیشہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کے کام کو آسان کر سکیں۔ اسی طرح امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جن کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں مگر تجربہ نہیں ہوتا کہ امیزون پر کام کیسے کروں۔ اب دیکھیں کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کون ہے۔ امیزون سیلرز کی مدد کرنے والا، یہ جو سیلرز ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کون آئے گا؟ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ، وہ ان کی مدد کرے گا۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں امیزون جو یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر اگر کوئی سیلرز ہیں ان کو چاہیے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ، تو یقین مانیں وہ پاکستان سے زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کم قیمت پر ہمارا کام کر دیں گے وہاں کے نسبت، تو اس وجہ سے لوگ یہاں پر لوگوں کو رکھتے ہیں کام کے لیے۔ تو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کیا کام کرے گا؟ وہ امیزون سیلرز کی مدد کرے گا۔ کیسے؟ اس کا اتنا بڑا کاروبار جب پھیل جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے مددگار رکھ لیتا ہے، ان کو سیلری دیتا ہے۔ تو اسی طرح امیزون ورچوئل اسسٹنٹ سیلرز کی مدد کرتا ہے جو امیزون پر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس چیز کی تو سمجھ آ گئی کہ آپ نے امیزون کا سیلر اکاؤنٹ نہیں بنانا، بلکہ آپ نے سیلر سے اکاؤنٹ لینا ہے۔ کون سا؟ چائلڈ اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ، اس کی میں ویڈیو لنک میں دے دی تھی، ٹھیک ہے، اوپر آپ کو دکھا سکوں یہاں پر، تو آپ نے یہ دیکھ لیں۔ اب آپ سمجھ گئے کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو بھی کہ وہ کون ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو اس کا بھی سوال کا جواب مل گیا کہ آپ کا کام کیا ہوگا۔ اب بات آتے ہیں کہ آپ کون کون سے کام کر سکیں گے جو اس کورس میں آپ سیکھیں گے۔ وہ کون کون سے کام ہیں جن پر آپ کو اس کورس میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ، کہ آپ کا جو سیلر اکاؤنٹ ہے اس نے آپ نے کیسے مینج کرنا ہے۔ جو امیزون سیلر اکاؤنٹ ہے نا جی، اب سیلر اکاؤنٹ جو اس سیلر کا ہے اس کو آپ اگر یہ سیلر جو ہے سیلر یہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ مینج کریں اے ٹو زی، تو آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں یہ چیز دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ۔ اب امیزون پر آپ کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں بیچ سکتے۔ میں اگر یہ چیز سیل کرنا چاہتا ہوں تو میں اس چیز کو پہلے دیکھوں گا کہ آیا اس چیز کو لوگ خرید رہے ہیں یا نہیں۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ اگر بازار میں بکریاں لے کر چلے جائیں کہ میں نے سیل کرنی ہے، تو بکریاں بازار میں بکیں گی۔ خود سوچیں کہ کیا آپ قسمت ہو تو بکیں گے نا، یعنی کہ قسمت پر آپ کا وہ چلا جائے گا۔ تو آپ کی عقل یہ بات سمجھتی ہے کہ بازار میں بکریاں نہیں بکیں گی، وہ ہمیشہ منڈی میں بکیں گی، اور منڈی ہمیشہ عید والے دن ہی انہی دنوں پر لگتی ہے، یا کسی منڈی میں ہی وہ بکریوں کا سودا ہوگا، بکروں کا سودا منڈی میں ہی ہوگا، بازاروں میں نہیں ہوگا۔ آپ کا ذہن یہ بات سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح امیزون پر آپ ہر چیز سیل نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کون سی چیزیں بکتی ہیں۔ تو وہ جو چیز کون سی بکتی ہے اس چیز کو ڈھونڈنا پروڈکٹ ہنٹنگ کہلاتا ہے، کہ آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بکتی ہے۔ اچھا، پروڈکٹ لسٹنگ۔ پروڈکٹ لسٹنگ کا مطلب ہے جو آپ چیز ڈھونڈتے ہیں یہ جیسے ہیں پروڈکٹ، اس کا ٹائٹل دینا
تصویروں کو سیٹ کرنا، نیچے آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں بلٹ پوائنٹس لکھنا، اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن لکھنا جس طرح یہ لگی ہوئی ہے ڈسکرپشن، یعنی کہ یہ آپ نے یہ جو تمام کام ہے اس کو پروڈکٹ لسٹنگ کہتے ہیں۔ اب لسٹنگ آپٹیمائزیشن کیا ہے، یعنی کہ لسٹنگ کی بہتری۔ لسٹنگ کی بہتری سے آپ سمجھ گئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایمی شیمی لگا چھوڑتے ہیں سمجھ لیں کہ لسٹنگ، تو ان کی لسٹنگ پر سیل نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار لسٹنگ کو اس طرح بہتر کرو کہ سیل آنا شروع ہو جائے، تو وہاں پر وہ کیسے کرتے ہیں، وہ بھی یہ جو لسٹنگ ہے اس کو بہتر بنانا وہ بھی آپ سیکھیں گے۔ اب آتا ہے کی ورڈ تجزیہ۔ کی ورڈ کہتے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے اگلے لیکچر میں۔ تو کی ورڈ ہوتا ہے وہ نام جس سے آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا گیمنگ ہیڈ سیٹس، تو اس چیز سے یہ والی پروڈکٹ آئی، تو ان چیزوں کا تجزیہ کر کے بتانا کہ کون سی کی ورڈ پر کتنے یعنی کہ وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں، یہ ہے اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا، حریف کا تجزیہ یا کمپٹیٹر انالیسس۔ اب دیکھیں کمپٹیٹر کا انالیسس یعنی کہ اس کا کون سا کمپٹیٹر ہے، اس کا حریف کون ہے جو اسی کی طرح کی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، تو یہ چیزوں کا تجزیہ کرنا آپ کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ریویوز یعنی کہ ان کو مینج کرنا۔ جو ریویوز ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو خریدتا ہے نا تو وہ ریویوز دیتا ہے، یہاں پر آپ کو ریویوز نظر آ رہے ہیں، تو دیکھیے جب 72,000 ہیں تو اب دیکھیں ان کو مینج کرنا، ان کو ہر ایک کو جواب دے دینا یا ان کو دیکھتے رہنا، تو وہ تمام چیزیں بھی کرنے کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں وہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو رکھتے ہیں، ہائر کرتے ہیں کہ ریویوز کو یار مینج کرنا، کوئی اگر برا دے دیتا ہے تو اس سے بات کرنا، تو وہ تمام چیزیں آپ کی کون کرتا ہے، وہ بھی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کر سکتا ہے، اس کو بھی میں سکھا دوں گا۔ اچھا، تصاویر ڈیزائننگ، یہ بھی ویسے تو اس میں گرافک ڈیزائننگ کا کافی ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں یہ جیسے تصویریں ہیں، اس نے دیکھیں کتنی اچھی سے ڈیزائن کی ہوئی ہے، اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس چیز کو، تو یہ جو چیزیں ہیں جو ڈیزائننگ ہے تصویروں کی، تصاویر کی، ان کو بھی ورچوئل اسسٹنٹ کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک سکل چاہیے وہ گرافک ڈیزائننگ۔ اچھا، کوپنز اور پروموشن وغیرہ بنانا۔ اب کوپنز کیا ہوتے ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کچھ چھوٹ دی جاتی ہے، اسی طرح پروموشن وغیرہ یعنی کہ اشتہار وغیرہ جو دیے جاتے ہیں نا امیزون پر، وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ FBM آرڈر مینجمنٹ کو سیکھیں گے۔ FBM کیا ہے، سوچیں یاد کریں، بالکل فلفلڈ بائی مرچنٹ، کہ آپ جب کوئی بندہ خود سے پیک کر کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کو ٹریکنگ نمبر بھی دینے پڑتے ہیں، اپنے جو جس بندے نے خریدے ہیں اس کو ٹریکنگ نمبر، تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں آرڈر، ان کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے FBM شپمنٹ پلان، کہ شپمنٹ پلان کیسے بناتے ہیں FBA کا شپمنٹ پلان کریشن۔ اب دیکھیں FBA میں کیا تھا، یاد کریں، آپ نے اپنا سامان امیزون کو دینا ہے، جب آپ نے اپنا سامان امیزون کو دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، شپمنٹ پلان کریٹ کرنا ہے، یعنی کہ امیزون کو بتانا ہے کہ ہم چیزیں بیچ رہے ہیں، تو وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ میٹو لسٹنگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے سے اگر سیل یہ کوئی چیز بک رہی ہے تو اس کے ساتھ اپنی چیز کیسے بیچ سکتے ہیں اگر یہی ہے ہماری، تو وہ بھی دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ لسٹنگ ایرر کو دیکھیں گے کہ اگر آپ لسٹنگ کر رہے ہیں اس طرح کی یہ لکھ رہے ہیں یہ ٹائٹل وغیرہ تو کوئی ایرر آ گیا ہے تو وہ کیا ایرر آتے ہیں ان کا حل کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ لانچنگ اور درجہ بندی کو دیکھیں گے کہ کیسے PPC کمپین کو چلاتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کسٹمر سپورٹ۔ دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہے کسٹمر سپورٹ کے بغیر آج کل چل ہی نہیں رہا، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں تو کسٹمر سپورٹ یہی ہے کہ آپ وہاں پر کوئی بندہ آپ سے اگر کوئی چیز پوچھتا ہے تو آپ اس کو رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بھی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو کام ملتا ہے، تو وہ بھی میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ سے کوئی چیز بندہ آتا ہے یہ چیز کے بارے میں، اگر آپ کو یہ والا بندہ اس لیے رکھ لیتا ہے کہ آپ کسٹمر کیئر والے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسٹمر سپورٹ جہاں پر کسٹمر کو سپورٹ کرنا ہے، یعنی کہ کسٹمر کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار اس میں یہ ہوگا، تو وہ آپ نے بتانا ہے اس کو کہ ہاں بھائی آپ آرڈر کریں یہ، تو وہ جس طرح کرتے ہیں پروفیشنل طریقے سے وہ بتاؤں گا۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کیسے ہیں کہ آپ عام مارکیٹ کا ذہن میں رکھیں کہ عام مارکیٹ میں جو ہوتا ہے نا کسٹمر سپورٹ والے ویسے ہیں۔ اب یقیناً آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ گئے کہ یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم سیکھیں گے تو ایک ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں جس کو آتی ہے وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے، تو آپ نے اس کورس میں یہ تمام چیزیں سیکھنی ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ اب بات آتی ہے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں کون سی خوبیاں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ بھی یہ چیز مانتے ہیں اور جھٹلائیں گے نہیں کہ
کہ ہر شخص کسی نہ کسی کام کے لیے ہی بنا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ میں لوہار کو ڈاکٹر بنا دوں، ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح وہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی خوبیاں ہیں جو امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں ہونی چاہیے جس سے کاروبار کو منافع ہوتا ہے، یا لوگ ایسے لوگوں کو کامیابی یعنی کہ ایسے لوگوں کو کامیابی ملتی ہے جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اب خوبیوں میں کیا ہے کہ دیانتدار اور ایماندار ہو. دیانتداری اور ایمانداری دیکھیں یہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے. تو کوئی بھی کاروبار ہو، پیسے ملے نہ ملے، دیانتدار اور ایماندار لازمی ہو. بھوک سے مر جائیں لیکن حرام نوالا کھا کر مرنے سے بہتر ہے. بھوک سے مر جائیں تو آپ نے بھی دیانتدار اور ایماندار ہیں اگر آپ، تو یہ آپ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ اپنے علم کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اب اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کا فائدہ کیا فائدہ ہے کہ آپ حقیقت میں جو کام چل رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو آج میں سکھا رہا ہوں، میں نے جنوری میں شاید سکھایا تھا، ہاں جنوری میں کوئی فروری میں شاید، تو امیزون گرین لرن اکیڈمی پر، تو وہاں پر اب دیکھیں کہ لیکچرز کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. جہاں پر کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ اس لیکچر میں آپ کو بتا سکوں گا آپ نے بھی خود کو اپڈیٹ کرنا ہے. آگے میں نے کچھ لنک بھی دیے ہیں اسی سلائڈ میں. کیوں دیے ہیں؟ کہ آپ کو یہ چیز پتہ چلے کہ آپ نے خود کو کیسے اپڈیٹ رکھنا ہے، مارکیٹ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. بہت تیزی سے چیزیں بدلتی ہیں، تو ان کے ساتھ چلنے والا ہو، ایسا بندہ ہو کہ جو چیز سیکھے اس کو پھر ہمیشہ اپڈیٹ رکھے، اس کو ہمیشہ اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کے بارے میں علم لیتا رہے. وہ کیسے لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ چیز تو، لیکن آپ کے پاس یہ عادت ہونی چاہیے ایسی. اچھا بول چال کرنے والا ہو، یہ کہ بد تہذیب نہیں چلتا ایسے کاموں میں. بد تہذیب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری بھی لگتی ہے یا پھر کسی کی بات آپ سمجھ لیں کہ غلط ہے تو فوراً نہیں کہتے غلط ہے. یہ مطلب کہ اس کو فوراً تکلیف نہیں پہنچاتے. تو جو نرم مزاج آدمی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ایسے کاموں میں، کیونکہ وہ ہوتا ہے وہ خوش کرتا ہے. سامنے آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہوں گے تو وہ سیلر ہوگا، وہ آپ کا مالک ہوگا ایک طرح سے، آپ نے اس سے کام لینا ہے. اگر آپ اس کو ٹوکیں گے یا پھر آپ اس کو نیچا دکھائیں گے تو وہ پھر کہے گا بھائی یہ ابھی سے نکل گیا ہاتھ سے، آگے اس نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. تو ایسے میں آپ نے بڑے وہ تہذیب سے بولنے والا ہونا چاہیے. یہ خوبی ہونی چاہیے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں. اس کے بعد ہے بنیادی انگریزی. بنیادی انگریزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنی انگریزی ضرور آنی چاہیے کہ کہیں پر بھی انگریزی لکھی ہوئے آپ کو سمجھ آ جائے. اتنی انگریزی لازمی آپ کو آنی چاہیے. بنیادی انگریزی، آپ کو انگریزی کو اتنا لازمی آنا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہے ہمیشہ کاروبار کو بڑھانے میں نیک نیتی سے مدد کرے. ہمیشہ نیک نیتی سے مدد کرے. اگر کوئی آپ کو ذمہ داری دیتا ہے تو آپ اس کو ایسے کریں کہ آپ نے اس کاروبار کو 4 چاند لگانے ہی لگانے ہیں. ایسے کریں، یہ نہ کریں کہ جی 4 گھنٹے ہیں، 2 گھنٹے کا کام ہے چلو جلدی مکاؤ. اس طرح کا کام آپ نے نہیں کرنا. امیزون ورچوئل اسسٹنٹ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار کو نیک نیتی سے اوپر لے جانے کی خوبی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دل سے کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے 2 گھنٹے یہ چلو بہت کم ہے، اس کو میں کروں کسی طرح دل لگا کر. وہ کہتا ہے 3 گھنٹے بھی لگا دوں کوئی نہیں، میں کام کو کسی طرح آگے کروں کاروبار کو. جب آپ آگے کرتے ہیں تو وہ بندہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے یار جو میرا بندہ ہے نا وہ بڑا قابل آدمی ہے. تو پھر آپ کے کام کو بڑھاوا ملتا ہے، آپ کو کام ملتا ہے، آپ کا ایک نام بن جاتا ہے. تو وہ کبھی بھی بندہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ ساری زندگی آپ کی کمائی بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے امیزون پر سیلر بھاگنے کے لیے نہیں آتے، وہ کاروباری ہوتے ہیں. اچھا ہر نئے آنے والے بندے کو بغیر کسی لالچ کے رہنمائی کرے. میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں نا یہاں پر. کیا آپ مجھے ذاتی طور پر کہیں آپ نے پیسے دیے ہوں کہیں پر بھی، پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں. تو آپ کے پاس بھی جب کوئی بندہ آئے گا نا، کوئی بھی نیا بندہ، یقین مانے انسان بہت وہ معاشرہ ہے ایسا کہ ہم پاکستانی یہاں پر کافی زیادہ یعنی کہ مصائب ہوتے ہیں. وہ بیچارہ پہلے سے بہت سی مصیبتوں کا مارا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنی ہے. رہنمائی کریں گے آپ تو یقین مانے یہ خوبی اپنے اندر رکھیے گا. رہنمائی کریں گے تو آپ کو بھی رہنمائی ملتی رہے گی. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے اپنا علم چھپا کر رکھنا ہے
یہ سونا ہے، اس کو چھپا کر رکھوں، کوئی دوسرا نہ آگے بڑھ جائے، تو ایسے پاکستان بھی ترقی نہیں کرے گا اور آپ بھی ترقی نہیں کریں گے، امیزون ورچوئل اسسٹنٹ آپ بھی نہیں بن سکیں گے۔ تو یہ لالچ نہیں کرنا، یعنی کہ دوسروں کو ہمیشہ مدد کرنا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہمیشہ عملی کام کر کے دکھائے، باتیں نہ کرے، مطلب کہ عمل کے طور پر، عملی طور پر ہو۔ میں آپ کو اگر آج میں نے بتایا، جتنا کچھ بتایا، آپ اس کو اسی طرح ویب سائٹ اوپن کریں، یہ بہت سی چیزیں دیکھیں، کہیں سر جی آپ نے یہ جو جتنی بھی بات کہی ہے ہم نے دیکھا ہے، سر جی اس کا یہ مطلب ہے، آپ خود دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہو آپ کی۔ یہ اگر آپ کریں گے اس لیکچر کی بات، تو یہ آپ کے اندر خوبی، میں کہوں گا کہ واقعی ان میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ واقعی میں یہ کر سکتے ہیں کام۔ اگر آپ کی یہ بھی خوبی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو آپ بس یہ سمجھ لیں کہ ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے آپ بھی قابل نہیں ہوں گے۔ تو یقیناً آپ کے اندر اگر یہ خوبیاں نہیں بھی ہیں تو آپ کوشش کریں ڈالیں، اس کو خوبی کو ڈالنے سے آپ اچھے مسلمان بنیں گے، ایسا ہی ہے، اس کو ڈالنے سے بھی آپ اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو کافی ساری خوبیاں، اس کو بھی کرنے سے آپ اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو یہ خوبیاں، اس کو کرنے سے بھی آپ اچھے مسلمان بنیں گے، خود سوچیں کہ اس کو کرنے سے بھی آپ اچھے مسلمان بنیں گے۔ تو یہ خوبیاں وہ ہیں جن سے آپ اچھے انسان اور مسلمان بنیں گے، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے فری لانسنگ کی، کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے۔ فری لانسنگ آن لائن کسی کام کو تلاش کرنے کا نام ہے، اور کام کے ملنے کے بعد اس کو سر انجام دے کر معاوضہ حاصل کرنے آمدنی کہلاتا ہے، اور یہ کام کرنے والوں کو فری لانسر کہتے ہیں۔ اور فری لانسر کی قیمت ان کے کام پر انحصار کرتی ہے اور اس بات پر کہ کتنے گھنٹے کام کیا۔ اب دیکھیں فری لانسنگ کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ آن لائن جب کوئی کام کرتے ہیں کسی کا، جیسے یہاں پر اگر میں فائبر کی مثال دوں تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ امیزون کے حوالے سے، اچھا دیکھیں ابھی یہ آ گیا۔ اب فری لانسنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز وغیرہ فراہم کرتے ہیں، لوگ آپ کو یہاں سے ہائر کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں یہاں پر، تو یہ دیکھیں مختلف ہے، امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ہے، تو اسی طرح آپ بھی، یعنی کہ فری لانسنگ ہے، یہ تمام کیا کر رہے ہیں، فری لانسنگ۔ میں ان کو ہائر کرتا ہوں، یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرا کام ہے، یہ کرو، یہ کرتے ہیں، میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں، ایسی بات ہے۔ اب میں نے اس کو پیسے دیے، انہوں نے میرا کام کیا انٹرنیٹ پر، ایسی بات ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے ہی۔ تو یہ جو کام ہے نا آن لائن کام، یہ فری لانسنگ کہلاتا ہے، اور یہ کام کرنے والے کون ہیں، فری لانسر۔ تو جو بندہ فری لانسنگ کرتا ہے اس کو فری لانسر کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تمام ویب سائٹس پر جا کر دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ یہ تو میں نے گوگل سے تصویر اٹھائی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر میں لیکچر کا اختتام کرتا ہوں، اگلا لیکچر ہوگا پروڈکٹ ہنٹنگ کا۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ تو میں زاہد افضل، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔